إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد حضرت قاسمی صاحب امام حسن صاحب عارف خان صاحب دیگر ذمہ داران جماعت میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز مولانا، سب سے پہلے تو اس دعوتی تبلیغی اور تربیتی اجتماع کے آغاز کرنے پر ضلع غربی اور اس کے ذمہ داران ان کو نہ صرف مبارکباد دیتا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی کہ اللہ تعالیٰ اس پوری سوچ میں برکت عطا فرمائے، اس پوری پروگرام میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اور واقعہ یہ ہے انسان سوچتا ہے، انسان فیصلے کرتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت نہ ہو، اس کی برکت نہ ہو، اس کی عنایت شامل حال نہ ہو، فیصلے چلتے ہیں اور کچھ دن بعد سب ہو جاتے ہیں۔ بظاہر بہت اچھا پروگرام کا آغاز ہو رہا اور ایسا لگتا ہے جیسے ٹائر پنچر ہو گیا، ہوا سے نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور سب کو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری سوچ میں، اس پروگرام میں کر سکے اور رحمت نازل فرمائے۔ اس وقت جو گفتگو کا موضوع ہے، جو آپ کے سامنے بتایا گیا کہ کیا پاکستان میں مدینے جیسی فلاحی ریاست کا قیام ممکن ہے، سوال ہے جو اس کا جواب نہیں بھی ہو سکتا ہے اور ہاں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر میں اس کو ذرا دوسرے انداز میں کہوں، یہ ضلع غربی، اس کے ذمہ داران، اس کے کارکنان، ان کی ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، ایک خواب کہ پاکستان مدینے جیسی اسلامی ریاست بن جائے، مدینے جیسی فلاحی اسلامی ریاست پاکستان اس کا نام ہو۔ ایسے واقعہ یہ ہے، خواب دیکھنے والے ہی دنیا میں کچھ کرتے ہیں۔ خواب بھی ہو جو جاگتے میں دیکھتے ہیں، سوتے میں خواب تو سب دیکھتے ہیں، لیکن جن کو دنیا میں کوئی بڑی تبدیلی برپا کرنی ہو، وہ جاگتے میں خواب دیکھتے ہیں، وہ جاگتے میں عزائم باندھتے ہیں۔ اور عزائم نہ ہو، خواب نہ ہو اور کوئی تمنا نہ ہو، وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان تل پار کر دے۔ تو یہ عزائم یہی اگر نہ ہو تو آگے تو بات بنتی نہیں۔ اس نقشے کا وجود عزائم اور خواب، رنگ بھرنے کا وقت تو بات کی بات۔ اور پھر جس ملک میں ہم، جس کیفیت میں ہم ہیں، ایسے ملک میں جس میں صبح و شام آسمان رنگ بدل رہا ہے، ہر روز نئی خبریں اور بریکنگ نیوز ہر گھنٹے پہ آ رہی ہے اور طرح طرح، اور اس کے نتیجے میں صورتحال کھلتی چلی جا رہی ہے، ایکسپوز ہو رہی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک سرمایہ دار جو بظاہر بیٹھے ہیں، صدر کو بھی چلا رہا ہے، وزیر اعظم کو بھی، سیاست دانوں کو بھی، اینکر
مزید واضح ہو، تاکہ یہ لوگ جو صرف خواب دیکھ رہے ہیں، اور خواب میں بھی واقعہ یہ ہے کہ تمنا، آرزو، کسک، بے چینی، خواب جو جاگتے میں خواب ہے، اس کے اندر وہ سارے حالات کا احاطہ، انسانیت اس درد اور قرض کا شکار ہے، اس کی کیفیت انسان اپنے اندر محسوس کرے، تب اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے کوئی انسان کے اندر امنگ اور آرزو پیدا ہوتی ہے، اور آدمی اچھے نعرے لگاتے، اچھی باتیں کرتے، بینر سجاتے، اللہ، محمد اور قرآن تبدیلی کے نشان ہیں، اور دل میں خوش ہوتا ہے، بڑے شاندار عنوان ہم نے سوچا ہے، بالکل روٹی، کپڑا اور مکان کے وزن کا نعرہ ہم نے بنا لیا ہے، اس سے تعلق یہ دل میں اترا ہوا ہو، اس سے گہرا جذباتی تعلق جب تک نہ ہو، خواب کی تعبیر نہیں ہو۔ تو اس پہلو سے کہ یہ مدینے کی فلاحی ریاست، اس کا یہ خواب جو ویسے تو جماعت اسلامی پاکستان کے منشور میں شامل ہے، لیکن ضلع عربی کے لوگوں نے چاہا، اس کے ذمہ داران بھی، کہ اس پر ہم سب مل کر سوچ بچار کریں، آپس میں جو ہے تبادلہ خیال کریں کہ یہ مدینے کی ریاست، مدینے کی فلاحی ریاست پاکستان میں اس کا قیام ممکن بھی ہے یا نہیں۔ ایک ایسے دور اور ماحول میں ہم ہیں، گلوبل ولیج، گاؤں کی شکل کی صورت کی دنیا میں، جس میں جس وقت کولمبو میں ہو رہا ہے، سری لنکا میں، اور بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بارش شروع ہو گئی، میچ رک گیا ہے، ایسی دنیا جڑی ہوئی دنیا۔ لیکن یہ وہ دنیا جو مدینے کی ریاست کا خواب دیکھنے والے ہیں، ان پر بھی پوری طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔ ایک ایسی دنیا ہے جہاں بہت ساری فلاحی ریاستوں کے ماڈل موجود ہیں، نمونے موجود ہیں، جدید مغربی ریاستیں، اور بعض اذہان وہ یہ سوچنے لگتے ہیں، بلکہ میں آپ سے عرض کروں، میں نے اپنے کانوں سے یہ جملے سنے کہ کوئی وہاں کا چکر لگا کے آ گیا، کسی فلاحی ریاست کو دیکھ لیا، اور آ کر وہ کہنے یہ لگا کہ اسلام کسی کا نام ہے، اگر یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں، اسلام ایسی ریاست قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ اسلام کیسی ریاست قائم کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے دجالی دور، اور دجالی دور کی خاص بات یہ اچھا بندہ بندہ مومن، قرآن اور حدیث پڑھنے والا، نماز میں جب کہ حضور اپنی پیشانی پھینکنے والا، وہ بھی گویا اس سے متاثر ہوگا، وہ بھی مرعوب اور مسرور ہوگا، اس کی بھی کیفیت گویا یہ ہو جائے گی کہ یہ کافری تو نہیں، کافری سے کم بھی نہیں، کہ مرد حق کو گرفتار حاضر و موجود، مرد حق حاضر و موجود میں گرفتار ہوگا، ماڈل کوئی ہوگا، نمونہ اگر اس کے سامنے کوئی ہوگا، چلتا ہوا نظام، چلتے ہوئے نظام میں جو اس کے نزدیک بعض خوبیاں وہ سمجھے گا یہی حاصل، یہی اگر ہو جائے تو اس پہلو سے پیمانہ اس وقت اگر کوئی فرقہ آئیڈل وقت ہے تو مغرب کے پیمانے، مغرب کی فلاحی ریاستیں، اور گویا پاکستان کو بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں فن لینڈ بنا دیا جائے، سوئٹزرلینڈ بنا دیا جائے، یہ وہ فلاحی ریاستیں ہیں جو ماڈل کے طور پر گویا شمار ہوتی ہیں۔ لیکن مدینے کی فلاحی ریاست کیا ہے؟ کیا مدینے کی فلاحی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ پر سفر شروع کر دیا جائے، خچر پر سواری شروع کر دی جائے، کبوتر کے ذریعے پیغام رسانی ہو جائے، کھجور اور ستو پر گزارا کیا جائے، اور کھجوروں کے چھپر میں رہنا شروع کر دیا جائے، اور یہ جو دنیا نے ترقی کی ہے، اس ترقی کے پہیے کو الٹا گھما دیا جائے، ٹوٹی سڑکیں ہوں، ٹپکتے گھر ہوں، کیا مدینے کی فلاحی ریاست کبھی کبھی تصور یہ ہوتا ہے؟ نہیں، مدینے کی فلاحی ریاست کچھ
اصولوں کا نام، ضوابط کا نام. لیکن ایک بات میں ضرور یہاں عرض کروں گا کہ اس پر فلاحی ریاست مدینے کی ضرور نگرانی کرے گی کہ ترقی کے نام پر تکاثر شروع کر دیا جائے. ترقی کے نام پر لوگوں کو دنیا طلبی میں مبتلا کر دیا جائے. اور یہ بات کہتے ہوئے میرے ذہن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جب مدینے کی ریاست کے خدوخات ابھر کر سامنے آ گئے. وہ نقشہ اور وہ بنیادیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ڈالی گئیں، اس کی عمارت گویا کھڑے ہو کر سامنے آ گئی. شام یا ایران کی فتح ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھجوایا گیا کہ ہم آپ کو ایک خاص چیز بھجوا رہے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو شاہان ایران کے زیر استعمال. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بہت سارے گھوڑوں اور اونٹوں پر رکھ کر ایک عظیم الشان کوئی چیز بھیجی گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب آ گئی اس کو کھولا، جب کھولا تو وہ تو بالکل آسٹروٹرف کی طرح ایک عجیب و غریب چیز. درخت اس پہ کھڑے ہو گئے، بیٹھے کے اس پہ نکل آئے، ہوا چلی تو سریلی آواز آنے لگی، پرندے آ کر اس پر بیٹھنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ بتایا گیا یہ وہ نشست ہے، قالین ہے جس پہ شاہ ایران اپنی شام گزارا کرتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا، اچھا یہ شاہ ایران کی نشست کا اور شام کا وقت گزارنے کی گویا جگہ ہونا ہی ہو سکتا. اچھا آنکھیں پھٹ جائے، کیا شاندار چیز ہے، اس کو سجا دیا جائے، اس کو لوگوں کے لیے، اس کو ہم اپنے استعمال کریں. اب قیصر گیا اور کسرا گیا، اب گویا اسلامی اگر کوئی حکومت اس کے لیے استعمال یہ چیزیں آنی چاہیے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذہن میں اس طرف گیا کہ اس کو اپنے لیے استعمال لے آیا جائے، نہ اس طرف گیا اس کو سجا کے رکھا جائے، ان کو دکھایا جائے. کیا شاندار چیز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا یہ انہوں نے پوچھا کہ وہ کتنا لشکر میں کتنے فوجی تھے جنہوں نے اس ایران کو فتح کیا. بتایا گیا کہ اس میں اتنے ہزار لوگ تھے. اچھا اس قالین، اس نشست کا، اس کے اتنے ہزار ٹکڑے کیے جائیں، ٹکڑے کر دیے جائیں. کوئی کہے آرٹ کی بڑی ناقدری، کوئی کہے ترقی کا بالکل خون ہو گیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے ٹکڑے کر دو، اور جتنے فوجی اور مجاہدین اس معرکے میں لشکر میں شریک تھے سب میں اس کو تقسیم کر دو. کیا پیغام دے رہے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ بڑی خوبصورت نگاہ. وہ یہ جانتے تھے کہ اگر اس کو میں نے سجا کے رکھے گا تو لوگ اس کو دیکھیں گے، کیا شان، دل میں خوب حسرت پیدا ہوگی، کاش میرے پاس. اور جب اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہزاروں گھروں میں یہ جب جائے گا اور مسلمان مجاہدین وہ جب اس کو اپنی ٹھوکروں میں اڑائیں گے، کیا ان میں اعتماد پیدا ہوگا. دنیا ان کی ٹھوکر سے پھینکا اترے گا، سمٹ کر باہر ان کی ہیبت سے آئے، ان کو اپنے دین پر اعتماد پیدا ہوگا. یہ ہمارا دین ہے جس نے قیصر کے قالین اور نشستگاہ کو ہماری ٹھوکروں میں لے آیا. اصل چیز دین ہے. تو اس پہلو سے اسلام جو ہے تکاثر کی دوڑ والی ترقی اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. یہ جو آج ساری کیفیت ہے اس کا تفصیل کا موقع اس وقت نہیں ہے، لیکن اس کی حوصلہ شکنی ہوگی. ترقی کے نام پر تکاثر لوگوں کو مشکل وضعیت کو مبتلا کر دینا، اس کی اجازت نہیں ہوگی. اسی لیے مدینے کی ریاست، اس کے جو سربراہان تھے، ان کا معیار زندگی کیا تھا؟ معیار زندگی ان کا یہ تھا کہ کسی کے دل میں یہ حسرت نہ ہو کہ میرا سربراہ تو مجھ سے اچھا کھاتا ہے، میرا سربراہ تو مجھ سے اچھا پہنتا ہے، اس کی رہائش کا بڑی شاندار ہے.
حالانکہ شاندار رہائش گاہیں کی. اس وقت کیسر و کسریٰ کے محلوں کی جو تصویر آتی ہے شاندار قسم کے محل, لیکن اسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا جو گویا سربراہ مملکت کی رہائش گاہیں بنائی. گجرات, کیا مقام ہے گجرات کا کہ قرآن حکیم میں اس نام کی ایک صورت بنائی. کیا ہے وہ گجرات؟ بارش ہوتی تھی ٹپکنے, کمرے کے اندر کیچڑ ہو جاتی تھی, لیکن یہ وہ گجرات تھے جو شہنشاہ مدینہ کی رہائش, اور کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو گجرات کو دیکھے احساس محدودی کا شکار کسک بے چینی. تو اس پہلو سے مدینہ کی ریاست اس بات کی حوصلہ اور یہ طریقہ حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلفائے راشدین اور بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز, سب نے یہ طریقہ اور روش کہ لوگوں میں احساس محدودی پیدا نہ ہو, لوگوں میں یہ پیدا نہ ہو کہ سربراہ یہ بڑی چارنی چیز, بڑی پرکشش چیز ہے, یہ اگر مل جائے بس مزے آ جائیں گے. سوئٹزرلینڈ میں بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا, حساب ڈالر, لیکن عجیب و غریب کلچر, عجیب و غریب کیفیت. اور اس مدینے کی ریاست اس کی کیفیت یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے سربراہ مملکت بنے, اور سربراہ مملکت بننے کے بعد اگلا دن صبح ہوا, گھر سے نکلے, لوگوں نے دیکھا کاندھے پہ کپڑا پڑا ہوا ہے. پوچھا لوگوں نے کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کاروبار کرنے جا رہا ہوں. کاروبار کرنے جا رہے ہیں تو یہ حکومت کون کرے گا؟ کہنے لگے حکومت, اور میں اگر یہ کپڑا نہیں بیچوں گا میرے بچوں کو کون کھلائے گا؟ آپ سوچ رہے ہیں کیا تھی مدینے کی ریاست؟ تصور ہی نہیں تھا کہ یہ ریاست, یہ حکومت میرے جیب بھرنے کی, یہ خلافت ہے, یہ اللہ کی امانت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کرتے تھے انا قاسم, آپ فرماتے تھے میں بادشاہ نہیں ہوں, سربراہ نہیں ہوں. سربراہ تو وہ ہے سروری بے با فقط ذات بے ہمدار ہو جائے, حکمراں ہے تو وہی, باقی بتانے آدمی, اصل حکمراں تو وہ ہے. انا قاسم, میں تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذمہ دار بنایا ہے, ان کا تقسیم کرنے والا, انصاف سے تقسیم. اللہ تعالیٰ نے جو وسائل انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ میں تقسیم کرنے والا ہوں. کوئی اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ یہ حکومت, یہ اقتدار, یہ وزارت, یہ سربراہی کیریئر بنا, بچوں کا, گھر کا, شاندار رہائش کا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور واقعہ یہ بات تو نہیں کر رہا لیکن مجھے لگتا ہے میرے لیے بھی ادبی, مجھے بھی اس کو ہضم کرنا مشکل ہو رہا ہے. لوگ کہیں گے بالکل رجحان پسندانہ بات کرتا ہے, اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہے, طبیعت اسی بات. لیکن واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو کیا ہوا تھا, کاندھے پر کپڑا ڈالا اور نکل کھڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ میں کاروبار نہیں کروں گا تو بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا. اور لوگوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ حکومت, لوگوں نے کہا مسئلہ یہ ہے, بات تو ٹھیک ہے کہ یہ تو اس مسئلے کا حل کرنا چاہیے. شورا بیٹھی, مشاورت طلب کی گئی, اور بالآخر یہ طے ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, ان کا اصل کام تو حکومت کرنا ہے, لیکن ان کے کھانے پینے کا خرچہ, بال بچوں کا نام نسخہ, اس کی ذمہ داری ان انسانوں کی ہے جن کے سپرد, جن کی نگرانی یہ کر رہے ہیں, جن پر حکومت یہ کر رہے ہیں, وہ ان کی دیکھ بھال کریں گے. اور پھر طے کیا ہوا؟ طے یہ ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خلافت حکمرانی کا روزینہ اتنا مقرر کر دیا جائے جتنا یتیم کے مال کی رکھوالی میں